بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی دوسری قسط ہے اور وی لاگ نمبر ہے 61۔ کفار کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ معارف القرآن جلد نمبر 2 پیج نمبر 50، سورۃ آل عمران نمبر 3 اور رکوع نمبر ہے 30، یعنی آیت نمبر ہے 30، سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر 30 یعنی 30ویں آیت ہے۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن۔ ہم اس سے آپ کے سامنے تلاوت، تشریح، ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے کو جا رہے ہیں۔ جلد نمبر 2 سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 4۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ عمرہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تبھی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی۔ کفار کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، یہ مضمون بہت سی آیات قرآنیہ میں مجمل اور مفصل مذکور ہے، جس میں مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ موالات اور دوستی اور محبت سے شدت کے ساتھ روکا گیا ہے۔ ان تصریحات کو دیکھ کر حقیقت حال سے ناواقف غیر مسلموں کو تو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے مذہب میں غیر مسلموں سے کس قسم کی رواداری اور تعلق کی بلکہ حسن اخلاق کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اس کے بالمقابل جب قرآن کریم کی بہت سی آیات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور عمل سے، خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ کرام کے تعامل سے غیر مسلموں کے ساتھ احسان اور حسن سلوک اور ہمدردی اور غمخواری کے احکام اور ایسے واقعات ثابت ہوتے ہیں جن کی مثالیں دنیا کے اقوام میں ملنا مشکل ہیں، تو ایک سطحی نظر رکھنے والے مسلمان کو بھی اسی جگہ قرآن و سنت کے احکام و ارشادات میں باہم تعارض اور تصادم محسوس ہونے لگتا ہے، مگر یہ دونوں خیال قرآن کریم کی حقیقی تعلیمات پر طائرانہ نظر اور ناقص تحقیق کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اگر مختلف مقامات سے قرآن کریم کی آیات کو جو اس معاملے سے متعلق ہیں جمع کر کے غور کیا جائے تو نہ غیر مسلموں کے لیے وجہ شکایت باقی رہتی ہے اور نہ آیات و روایات میں کسی قسم کا تعارض باقی رہتا ہے۔ اس لیے اس مقام کی پوری تشریح کر دی جاتی ہے، جس سے موالات اور احسان و سلوک یا ہمدردی و غمخواری میں باہمی فرق اور ہر ایک کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی، اور یہ بھی کہ ان میں کون سا درجہ جائز، کون سا ناجائز، اور جو ناجائز ہے اس کی وجوہ کیا ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جل و اجانانا۔ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔